أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا راستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھیں اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھیں اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ آپ کا نام؟ نظر حسین، سکول کا نام؟ اقرا اسکول سسٹم نئی بادی سوان اسلام آباد۔ کتنا عرصہ ہو گیا میرے بھائی اسکول کو؟ اس اسکول کو 1995 کا رجسٹرڈ ہے، میڈم زہرا نے رجسٹر کرایا تھا زہرا ماڈل اسکول سے، لیکن بعد میں چونکہ معاملات چینج ہو گئے تو اونرشپ چینج ہونے کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے اسکول کا نام لاسٹ 3 ایئر پہلے ہم نے اس کو تبدیل کیا، اقرا اسکول سسٹم سے اس کا نام رکھا، تو موجودہ پھر اقرا اسکول سسٹم میں 3 سال سے چل رہا ہے۔ تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اسے؟ مجھے 2016 میں اسکول میں آیا تھا، تو اس کے بعد کچھ عرصہ چھوڑ گیا، لیکن واپس مجھے تقریباً 1 سال ہو گیا اسکول کو واپس اونرشپ میں لیے ہوئے۔ میں اسکول میں لاسٹ مارچ 20 کو میں اسکول میں آیا تھا، تو تب سے میرے پاس ہی ہے اسکول۔ اچھا میرے بھائی یہ بتائیں کہ بچوں کے والدین کو شعور ہے یہاں پہ، اویئرنیس ہے؟ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ خود شوق بھی رکھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور ٹیچر کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں، کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جن سے
اور یہ ایسا ہر جگہ ہی ہوتا ہے کہ مطلب کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں، ہر طرح کے پیرنٹس آتے ہیں جو سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے. تو زیادہ تر پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ آتے ہیں جب ان کو خود، خاص طور پر جب ان کو اویئرنیس دی جائے تو وہ سمجھ جاتے ہیں ایک بات کو. اچھا میرے بھائی یہ بتائیں کہ علاقے کے مسائل کیا ہیں؟ یہاں علاقے میں سب سے زیادہ مسائل تو یہی ہیں کہ روزگار کی کمی کے باعث پیرنٹس کو فیس دینے میں مسائل ہوتے ہیں. تو اکثر پیرنٹس اس وجہ سے بچوں کو چھڑوا بھی دیتے ہیں. تو میرا یہی فوکس ہوتا ہے کہ وہ بچے جو کہ اسکولوں میں نہیں جا پاتے فیس کی وجہ سے خاص طور پر، تو میں ان کو کسی نہ کسی دوسرے ذریعے سے وداؤٹ یونیفارم یا کسی بھی طرح سے ان کو بٹھا کر پرائیویٹلی طور پر ان کے ایڈمیشنز بھجوا کر اس طرح سے کلیئر کیا جائے. ویسے زیادہ تر یہاں پر مسئلہ جو ہوتا ہے وہ اسی چیز میں آتا ہے کہ بچے اسکول اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. جیسے ہی وہ 9th 10th میں پہنچتے ہیں تو پیرنٹس افورڈیبلٹی کم ہو جاتی ہے، تو کیونکہ چھوٹے بہن بھائیوں نے پڑھنا ہوتا ہے، پھر بڑے کو کہتے ہیں تم کماؤ تاکہ چھوٹے پڑھ لیں. اچھا حالیہ لاک ڈاؤن میں کیا نقصانات ہوئے ہیں پرائیویٹ اسکولوں کے؟ حالیہ لاک ڈاؤن میں کیونکہ جیسے دیکھا جائے تو تمام بزنسز، تمام ادارے ہی افیکٹ ہوئے، لیکن میرے حساب میں جتنا ایجوکیشن فیلڈ اس پاکستان میں افیکٹ ہوئی اتنا کوئی بھی بزنس یا کوئی بھی چیز اور افیکٹ نہیں ہو سکی. سب سے زیادہ نقصان ایجوکیشن فیلڈ کا ہی ہوا، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بورڈ کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ہمارے جو بچے تھے جنہوں نے بورڈ کے ایگزامات دینے تھے انہوں نے امتحانات میں نان سیریسنس دکھائی، کیونکہ وہ ریگولرلی جو ان کا تھا کنسیپٹ یہی تھا کہ ٹیچر پڑھائے گا تو ہم نے پڑھنا ہے. تو اس چیز سے کیونکہ وہ مایوس ہوئے، ٹیچرز نے چھٹیاں دے دی، پھر گورنمنٹ کی طرف سے چھٹیوں ہونے کے ساتھ ساتھ اور مسائل پیدا ہو گئے. پھر گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ بچے پاس ہو جائیں گے سارے، تو پھر جب ایک کانسیپٹ ان کے ذہن میں آ گیا کہ ہم پاس ہو جائیں گے تو انہوں نے پھر توجہ کم کر دی. تو لاسٹ ٹائم پھر پاس تو انہوں نے گورنمنٹ نے کر دیا، لیکن ایسے پاس کیا کہ بس نہ ہونے کے برابر ان کو ڈگری تو دے دی، لیکن وہ ڈگری کسی کام کے قابل نہیں چھوڑی ان کو. تو یہ کافی زیادہ ایجوکیشن فیلڈ کا اس وجہ سے نقصان ہوا کہ بچوں نے پڑھنے کا جو کنسیپٹ تھا وہ تبدیل ہو گیا. بچوں نے صرف ڈگری لینے کے لیے پڑھنا شروع کر دیا کہ بس سارے ایڈمیشن بھیج دیں، ڈگری مل جائے گی، سال سب پاس ہو جائیں گے. کنسیپٹ تھوڑا سا خراب ہو گیا ایجوکیشن کا. اور جو پرائیویٹ سکولز ہیں، چھوٹے سکولز ہیں جیسے کہ 8 تک مڈل سکولز ہیں، ان میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ بچوں کو کیونکہ کمپیوٹر سے آن لائن ایجوکیشن کا تو شعور ہے ہی نہیں بالکل، پاکستان میں بہت کم تھا پہلے بھی، تو پھر آن لائن اڈاپٹ نہ کر پائے. اور پیرنٹس بھی زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اینڈرائڈ ہونا، گھر میں لیپ ٹاپ کم اویلیبل ہونا، یا ہر ٹائم اگر اینڈرائڈ موبائل ہے بھی تو فادر اس ٹائم پر اویلیبل ہونا، فادر کام پر جائے یا گھر میں بچوں کا اینڈرائڈ موبائل دے. تو یہ مسائل پیدا ہوئے پیرنٹس کے ساتھ، تو اس وجہ سے کافی ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں پیرنٹس کے لیے. آن لائن ایجوکیشن اڈاپٹ نہیں ہو پائی، اسکول بند تھے، تو اسکول والوں کا بھی نقصان ہوا، ان کے پاس فیسز نہیں تھے. تو فیسز نہ ہونے کے باعث وہ کرایہ دینا، ٹیچرز کو پے دینا، پھر ٹیچرز جو جن کا کام ہی یہی تھا کہ وہ ٹیچنگ کر رہے تھے، تو اب جب ان کے اسکول ہی والوں نے ہی انہیں نکال دیا تو پھر ان کے لیے بھی کافی مسائل پیدا ہو گئے. تو کئی لوگوں نے پھر اور پروفیشن اختیار کر لیا، ٹیچنگ پروفیشن کو بھی چھوڑ دیا. تو اسکول والے کئی ایسے ہو گئے کہ جنہوں نے اسکول کی بلڈنگ کو یا تو کسی اور پرپز کے لیے یوز کر لیا، یا پھر انہوں نے اپنی فیلڈ چھوڑ دی، اسکول بیچنا شروع کر دیے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم بہت سارے اسکول بکے، جیسے یہ وکرا اسکول بھی پھر لاک ڈاؤن میں ہی بکا اور میں نے اس کو بائی کیا. تو لاک ڈاؤن میں کسی کو پھر بائی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لوگ اس طرف رسک نہیں لیتے کہ اب ایک بزنس ہے، دکھ بھی رہا ہے کہ بزنس خراب ہو گیا، تو کوئی بھی ایسا نہیں پرسن ہوتا جو کہ شوق سے کام کر رہا ہو. ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ یار پیمنٹ آئے، آمدن آئے. شوق بہت کم ہوتا ہے. شوق بھی سے بھی کر رہا ہو تو آمدن تو مسٹ ہے نا چیز کے لیے، اس نے گھر کو چلانا ہے. تو میں نے بڑا شوق تھا مجھے ٹیچنگ فیلڈ کا، تو اس لیے اس کو بائی کیا. ویسے لوگ اتنی آسانی سے لاک ڈاؤن کے دنوں میں اسکول بائی کرنے کے لیے ایگری نہیں ہوتے. تو میرے کیونکہ ماؤ صاحب سے تعلقات بھی اچھے تھے جو لاسٹ پرنسپل تھے، تو انہوں نے مجھے جب بتایا کہ اسکول اب نہیں چل سکتا، اسکول ہمیں بند کرنا پڑے گا، یا تو ختم کرنا پڑے گا یا سیل آؤٹ ہو جائے، تو پھر میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا آپ ایسا کریں، بند نہ کریں، نہ سامان بیچیں، آپ میرے ساتھ ڈیل کر لیں تو میں آپ سے اسکول خرید لیتا ہوں. اچھا میرے بھائی کوئی پیغام دیں اپنے اسکول کی طرف سے بچوں کے والدین کو؟ والدین کو یہی پیغام ہے کہ دیکھیں جب آپ نے پیدا کر ہی لیا، سارا کچھ کر ہی لیا، تو پھر بچوں کے ایک تو اسکول لازمی بھیجیں، اسکول کو بچوں کو پڑھائیں، پھر اپنے مسائل کو نہ دیکھیں. اور جب بچے کو اسکول بھیج دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد بھی آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو گئی. اسکول سب کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کے گھر والے جو پرائم اس کا ہے، کہ پرائم ایجوکیشن تو مدر کی طرف سے ہوتی ہے نا، تو پرائم ایجوکیشن اگر وہی آپ توجہ ہٹا دیں گے کہ ہم نے اسکول بچے کو بھیج دیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، تو ایسے پھر کرنے والے پیرنٹس کے بچے اکثر جو ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں.
تو اپنے بچوں کو گھر میں جا کر اپنے ٹریننگ دیں، بچوں کو خود بھی پڑھائیں، بچوں کے پاس بیٹھیں، اسکول میں کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو ان کے لیے شوق سے آگے آئیں، بچوں کو بھیجیں تاکہ بچے شوق سے آئیں۔ اسکول اگر کوئی چیز منگواتا ہے یا کوئی چیز ایکٹیویٹی کے لیے کہتا ہے تو وہ بچوں کی ہی بھلائی کے لیے ہوتی ہے، وہ اسکول کا کوئی اپنا ذاتی مفاد اس میں نہیں ہوتا۔ جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہمارے پاس ابھی اقبالیات میں ہمارے بچوں نے ماشاءاللہ پورے آل اوور دا پاکستان سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن لی، تو اس میں پوزیشن ہولڈر میں ایک بچی جو تھی وہ چھت سے گر گئی کمپٹیشن سے کچھ دن پہلے، تو اس کی والدہ نے کہا نہیں میری بچی ضرور حصہ لے گی، تو اس کی والدہ نے گھر میں اپنی بچی کو خود تیار کیا، باقی بچوں کو تو میں نے تیار کیا لیکن وہ تھرڈ آنے والی بچی کو اس کی والدہ نے خود تیار کیا، اور خود تیار کر کے اس کو ہمیں ویڈیو بنائی، خود اس کو ساتھ لے کر گئیں، خود مطلب سارا کچھ کیا۔ تو ایسے پیرنٹس پھر کامیاب ہوتے ہیں بچے، تو بچوں کو کامیابی کی راہ جو ہوتی ہے والدین ہی کی طرف سے مل سکتی ہے، اسکول تو ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، تو پرائم فنکشن گھر والوں کا ہی ہوتا ہے۔ تھینک یو۔